بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں ہم۔ استاذ گزشتہ ہفتے ہمارے ملک میں ایک معروف مذہبی اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ ان کی حراست 295 کے تحت انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جس کی بنیاد ان کی کچھ ایسی غیر محتاط گفتگو ہے جو انہوں نے کرسچن سے متعلق فرمائی، اور بلکہ یہ بائبل کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے، اور انجینئر صاحب نے غیر محتاط لفظ کا بھی استعمال کیا جو کہ عام طور پہ لوگ جھوٹے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کرسچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسی ہی کوئی رائے رکھتے ہیں۔ اس ایک جملے کی بنیاد پہ ان پہ دفعہ لگا کے اور ان کی FIR درج کر دی گئی ہے، اور اب ایک مشکل میں وہ ہیں، اور جیل اور صعوبتوں کی ان کی مشکل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملک میں مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف احتجاجی معاملات کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرما دیں، اور یہ بائبل انتہائی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا، کجا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ اس ملک میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ہمارے بہت سے اکابر ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو اپنے علم و فن میں امام کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علمی معاملات میں کیا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات اگر بیان کرنی ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بھی غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں جو حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ پھر مذہبی معاملات میں یہ چیز فرقہ بندی اور دشمنیوں کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے۔ چنانچہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں بھی بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو لوگوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ یہ المیہ در المیہ ہے، یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ہمیں اصلاً تو جو کچھ کرنا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو، اور ہم سب، یعنی ہماری قیادت، ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہم سب یہ کوشش کرتے کہ ہمارا معاشرہ اختلاف کرنا سیکھے۔ یہ بات کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ ہم جس چیز کی تربیت کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اختلافات کے آداب کیا ہیں، اختلاف کیسے کرنا چاہیے، اپنی بات کیسے کہنی چاہیے، دوسروں پہ تنقید کس طرح کرنی چاہیے، نقد و نظر کے لیے کیا چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کی تعلیم دی جانی چاہیے، مدرسوں میں بھی، ہمارے اسکولوں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی۔ تعلیم اور تربیت کی ابتدا اسی جگہ سے کرنی چاہیے۔
इंसान को सबसे पहले इसी चीज़ से वास्ता पड़ता है। वो जैसे ही शऊर की उम्र को पहुंचता है उसको इख्तलाफात ही से वास्ता पड़ता है। ये इख्तलाफात ज़िंदगी के हर शोबे में और हर मामले में होते हैं। हमारे यहाँ अगर इल्म को सही तरीके से दूसरों तक पहुँचाया जाए तो उसमें भी इख्तलाफात ही का शऊर पैदा करना पड़ता है। चुनाचे मेरे नज़दीक ये तालीम तरबियत का मौजू है, ना ये हुजूम के लोगों को हले कर देने की सूरत में सामने आना चाहिए, ना इसमें इश्तिआल और गुस्से का इजहार होना चाहिए, ना ये रद्द-ए-अमल की नफ्सियात का बायस बनना चाहिए। ये सब चीज़ें शख्सी सतह पर भी आखिरी दर्जे की कमज़ोरी हैं और कौमी सतह पर भी आखिरी दर्जे की कमज़ोरी है। बड़ी तशवीश की बात है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ सके, हमारी शऊरी सतह बुलंद नहीं हो सकी, हम इन चीज़ों को सही ज़ाविये से देखने की तरबियत अपने आप को नहीं दे सके। चुनाचे फिर इसी तरह के वाक़यात हवादिस सामने आते रहते हैं। ये इंतहाई काबिल अफ़सोस भी है और सच्ची बात यह है कि इससे रंज भी बहुत होता है। यानी क्या हम इससे ऊपर नहीं उठ सकेंगे? क्या हम इस तरह की चीज़ों को शाइस्तगी और तहज़ीब के साथ हल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे? क्या हम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ को आखिरुल अमर अदालतों ही में जाकर तस्फ़िये तक पहुँचाएंगे? बहुत अफ़सोस। इस पर जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है। चुनांचे आपने ये पूछा है तो मैं आप ही की वसातत से अपनी कौम के ज़िम्मेदार लोगों से, अकाबिर से, उलमा से ये कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और इस तरह के मामलात को ये रुख इख्तियार करने से रोकने की सही करें। आज मैंने गुजारिश की थी कि ये भी बता दीजिए कि इस मामले पे बाइबल क्या कहती है। बाइबल क्या, हमारे यहाँ की रिवायात में भी ये बात मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे पैदा हो सकते हैं जो नबूवत के झूठे दावे करें। रिवायतों में हमारे यहाँ भी दज्जालून कज़्ज़ाबून के अल्फाज आए हैं। दज्जाल के मानी होते हैं फरेबकार के। अल-मसीहुद दज्जाल की जो ताबीर रवायतों में इख्तियार की गई है उसका मतलब भी ये है कि कोई शख्स लोगों को फरेब देने के लिए अपने आप को मसीह की हैसियत से पेश करेगा। ये सिर्फ बाइबल का मामला नहीं है, हमारे यहाँ की रवायात में भी है। इसका मतलब ये है कि पैगंबर इस पर मुतनब्बे करते रहे। ज़ाहिर है कि इस दुनिया में अल्लाह के सच्चे नबी भी आए हैं, वो अल्लाह की हिदायत लेकर आए हैं। उनको पहचानना, उनकी मारिफत हासिल करना, उनसे हिदायत हासिल करने के लिए तैयार हो जाना, फिर उनकी इत्तिबा और फर्माबरदारी करना, ये सादत की राह है। पैगंबर इसी सादत की राह के लिए लोगों को दावत देते हैं। इसमें ये तंबीह भी ज़रूरी होती है कि लोग अपने आप को किसी ज़लालत के हवाले न कर दें, कोई ऐसी चीज़ इख्तियार न करें जो हिदायत के बरखिलाफ किसी दूसरे रास्ते पर ले जाने वाली हो। चुनांचे पैगंबर ज़लालत के मुख्तलिफ पहलुओं को वाज़े करते हैं। ये बताते हैं कि कुफ्र क्या है, ये बताते हैं शिरक क्या है, ये बताते हैं बिदअत क्या है, ये बताते हैं कि अल्लाह की हिदायत में तहरीफात कैसे होती हैं। चुनांचे वो उन लोगों के बारे में भी मुतनब्बे करते हैं जिनसे ये अंदेशा होता है कि वो कुफ्र की दावत देंगे, शिरक की दावत देंगे, बिदअत की दावत देंगे, तहरीफात का इर्तिकाब करेंगे। उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि ऐसे लोग भी आएंगे जो अपने इस तरह की गलतियों और इस तरह के इन्हिराफात को अल्लाह की निस्बत से बयान करेंगे। वो गोया इफ्तरा अलल्लाह का, अल्लाह पर झूठ बांधने का इर्तिकाब करेंगे। कुरान मजीद ने यही ताबीर इख्तियार की है। और ये लोग हैं कि जो अपने आप को इस तरह पेश कर देंगे कि हम तो अल्लाह के नबी हैं। कुरान ही में ये बात बयान की गई है कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि कोई शख्स अपनी तरफ से एक बात कहे और उसे परवरदिगार की तरफ मंसूब कर दे। हमारे यहाँ बिदअत को इसीलिए ज़लालत या बड़ी गुमराही से ताबीर किया जाता है। उसका अंजाम भी जहन्नम बयान किया गया है। की वजह भी यही है कि ये दर हकीकत इफ्तरा अलल्लाह है, अल्लाह पर झूठ बांधना है।
کسی ایک معاملے میں اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ خدا یہ کہ آدمی اپنی پوری شخصیت کو اس حیثیت سے پیش کرے۔ اس کو روایتوں میں بھی اور بائبل میں بھی دجل سے، فریب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ان کے ہاں بھی ہے، اور یہ اس وقت کیا، یہ جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت بھی تھی۔ چنانچہ اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے متعارف کرائیں گے، لیکن وہ جھوٹے نبی ہوں گے۔ اس سے تورات بھی متنبع کرتی ہے، انبیاء کے صحائف بھی متنبع کرتے ہیں، اس سے قرآن بھی اصول میں متنبع کرتا ہے، اور روایتوں میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہوں، مسیحی ہوں، یہود ہوں، وہ اپنے ہاں کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اس رائے کا اظہار کسی نے کیا ہے نہیں کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہم بھی قائم کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو جب آپ بیان کریں تو کس طرح بیان کریں؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا بھر کے مسیحیوں نے یہ عمومی رویہ اختیار کر لیا ہے، اور اس کا اظہار خود ویٹیکن کر چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اب اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب اور اس کے نواح کے لیے ہوئی۔ تو یہ بحثیں اب تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، رہیں گی۔ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں کیا رویے اور کیا طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، ان پر بھی علمی انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کسی خاص گروہ کی طرف علی الاطلاق ہمیں ایسی کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی مانتا کیا ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے کسی بات کا اظہار شائستہ طریقے سے کیا ہے یا ایسا ہی کوئی بدترین اسلوب اختیار کیا ہے، وہ ہم بھی بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اور یہ خود قرآن میں دی ہے، کہ ہم شرک جیسی برائی میں بھی جن کو معبود بنا کے اللہ کے شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں سب و شتم کا یا غلط قسم کے القاب دینے کا رویہ اختیار نہ کریں۔ اس سے روکا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ خود معاشرت کا حسن ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو وہ جواب میں، جیسے کہ قرآن نے کہا، اللہ پروردگار عالم کے بارے میں رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر ایسا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ اس کی تعلیم اللہ نے بھی دی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے بھی دی ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی چیز جب آپ بالاجمال کہتے ہیں کہ بہت سے دجال آئیں گے، بہت سے کذاب آئیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب کسی خاص شخصیت کے معاملے میں ایسا کوئی بیان دیا جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی کی طرف نسبت کے معاملے میں تو آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کی رائے سے ہم واقف ہیں، بہت بات کی گئی اس بارے میں، لیکن یہ جو 295C ہے، یہ اب جس طرح سے معاشرے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے، بے انصافی ہوتی ہے، تشدد بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل میں کچھ اس کی اصلاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی صورت آخر؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری قوم کیا ہے، اس میں طاقت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اس طاقت کا تعامل کس طریقے سے ہوتا ہے، مذہبی لوگوں نے اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے، مذہبی قیادت کس طریقے سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لیے مستقبل قریب میں تو کوئی امید کی بات نظر نہیں آتی، تاہم اس طرح کی چیزوں کو ایک دن صحیح نہج پر آنا ہے، اور آنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو شائستگی سے واضح کرتے رہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس قانون کا ماخذ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ مسلمانوں کی فقہ ہے، اس کا ماخذ مسلمانوں کے جذبات ہے۔ اس وجہ سے
जज्बात की तथहीर होनी चाहिए ताकि लोग सही तरीके से सोचना सीखें, ये समझें कि इस तरह के मामलात में क्या कानून बना देने से कोई चीज़ रुक जाया करती है। ये देखिए दुनिया के बहुत से मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तरह के कानून नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ ये ख़बरें नहीं सुनते। हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये मामलात सामने आते रहते हैं। इसलिए मैं तो पहले दिन से ये तवज्जो दिलाने की सही कर रहा हूँ कि हमें इस कानून पर नज़र सानी करनी चाहिए। चुनांचे मैंने अपनी किताब मकामात में एक मज़मून लिखकर इसका तज्ज़िया किया है, बताया है कि इसके लिए इस्तिदलाल कितना गलत हुआ है, ये बताया है कि कुरान मजीद क्या कहता है, इसकी वजाहत की है कि रवायतों को किस तरह लोगों ने गलत समझा है और फिर फ़ुक़हा का नुक्ता नज़र क्या है। फिर ये भी दरख्वास्त की है कि अगर कानून साज़ी करना नागुज़ीरी है तो उसको किस बुनियाद पर होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें मलहूज़ रखनी चाहिए। और आखिरुल अमर ये दरख्वास्त की है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में ये कानून जिस तरीके से है उसको ले लिया जाए। अगर आप उसको ले लें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ उसके गलत इस्तेमाल का आप से आप ख़ात्मा हो जाएगा। उसमें ये बात इसरार के साथ कही गई है कि किसी शख्स ने अगर ऐसा कोई मामला किया है, कोई बात अपनी ज़ुबान से कही है, तो उसको तवज्जो दिलाई जाएगी, उसको मुतनब्बे किया जाएगा। अगर तवज्जो दिलाने और मुतनब्बे करने के बावजूद कोई आदमी इसरार करता है तो फिर कानून भी हरकत में आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी बात की वजाहत कर देता है, ये मालूम हो जाता है कि कोई गलत बात थी, किसी वक्त मुँह से निकल गई, या उस पर वो अपनी नदामत का इजहार कर देता है, तो इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। ये सब बातें मैं लिख भी चुका हूँ और ये सब बातें कह भी चुका हूँ। हम जैसे लोग यही कर सकते हैं कि वो तवज्जो दिलाते रहें, तहलील व तज्ज़िया करके बताते रहें और साफ साफ तरीके से लोगों को मुतनब्बे करते रहें कि कानून भी गलत है, उसके इस्तेमाल के तरीक़ों में भी बड़ी ख़राबियाँ हैं और ख़ास तौर पर हमारी कौम की इस मामले में तरबियत इंतहाई नाकिस है। हमारे बड़े उलमा ये जानते हैं कि ख़ुद फ़िक़्ह हनफ़ी में भी इस कानून को जिस तरह बयान किया गया है, हमारा कानून उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये जानते हैं, लेकिन अवामी नफ्सियात का लिहाज करके वो बरमला इसका इजहार करने से गुरेज करते हैं। उस्ताद, पिछली से पिछली नशिस्त में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे किए थे तलाक से रिलेटेड, तो खैर उसके बाद मैंने मज़ीद फिर उस पे जाके कुछ चीज़ें पढ़ी और देखा कि अदालत का उस पे रुझान क्या है, बिलखसूस जो आला अदलिया है उनका। तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी जिन पे मैं चाह रहा था आपसे क्वेश्चंस पूछ लूं। एक तो ये चीज़ थी कि अदालत का दोहरा रवैया इस मामले में मिलता है। वो लोगों का ये हक भी तस्लीम करती है अदालत के अगर वो 3 तलाकें देकर उसको रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं रियासत से, तो रियासत उसको रिकग्नाइज कर देती है। और कई केसेस में अदालत ने ये भी किया है कि अदालत ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, बल्कि जो 3 तलाकें हैं उसको एक कंसिडर किया है। तो मैं इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि जब मुल्क का कानून बिल्कुल एक अलग बात कह रहा है और उसमें एक खास तरीका बता दिया गया है कि इसी तरीके से तलाक होगी, और इन केस आप उस तरीके से तलाक नहीं देते तो उस पर सजा होगी। पहली तो बात ये कि क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि मुल्की कानून कुछ हो और वो उलमा के फतवों पे, असल बात ये थी कि एक में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा लिया गया है जिसकी बेस पर एक जज साहिबा ने हाई कोर्ट की उन्होंने 3 तलाकों के तसव्वुर को मानकर उस तलाक को रिकग्नाइज किया कि ये 3 तलाकें ही हो गई। हमारे यहाँ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हमारे उलमा जिस फ़िक़्ह की रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके यहाँ पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अदालतें जो कुछ करें अवाम की सतह पर यही कुछ हो भी रहा है। हमें रोज़ाना उन लोगों से वास्ता पड़ता है जो इसी तरह से तलाक देते हैं और फिर कभी कानून की तरफ रुजू करते हैं और कभी उलमा की तरफ रुजू करते हैं। ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में उलमा को ये हैसियत हासिल भी है। लोग उन्हीं के बारे में ये एतमाद रखते हैं कि वो हमें सही दीन बताएंगे। फिर जो लोग मजहबी पस मंज़र के होते हैं
یا جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب ان کے لیے زندگی کے معاملات میں اہمیت رکھتا ہے، وہ اور بھی زیادہ اپنے اپنے مدرسہ فکر کے علماء سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، چنانچہ اس کا ظہور ہمارے ہاں بھی ہوا ہے۔ یہ چیز کہ محض قانون کو دیکھ لیا جائے، یہ زیادہ تر ناقابل قبول ہی رہتا ہے۔ یعنی مذہبی معاملات میں قانون کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز جاننی ہے تو لوگ علماء پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری قانونی روایت کو کس طرح قائم ہونا چاہیے تھا، اور جو طریقہ عباسیوں نے یا عثمانیوں نے اختیار کیا یا مغلوں نے بھی اختیار کیے رکھا، اس میں کیا وزڈم تھی، اس میں کیا حکمت تھی۔ مذہبی قیادت مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسیحیوں کا معاشرہ ہو، یہود کا معاشرہ ہو، ہر حال میں پیدا ہو جائے گی۔ ہندوؤں کے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، بدھوں کے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اور مذہبی قیادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ہے مذہبی علوم کا کوئی ماہر، مذہبی عالم، ایک ہے مذہبی قیادت۔ مذہبی قیادت لوگوں کے ان کے ساتھ تعلق سے قیادت بنتی ہے، وہ بن چکی ہے ہمارے یہاں۔ جب وہ بن چکی ہے تو مذہبی معاملات میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ عدالتیں بھی اس طرح کے بعض موقعوں پر دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کسی نے اگر نکاح جیسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ اب جائز ہی نہیں ہے یا ہو ہی نہیں سکتا، تو عدالتیں بھی بعض اوقات یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ دے بھی دیں گے تو وہ سوسائٹی کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر قبولیت نہیں حاصل کر سکے گا۔ اس طرح کے بہت سے معانے ہیں جو عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ ہمیں قانون کو سامنے رکھ کر فیصلے دینے چاہیے۔ جب قانون بن گیا ہے تو پھر ہر قاضی کا یہی کام ہے کہ وہ قانون کو اس کی روح میں سامنے رکھے اور اس کے لفظ اور اس کی روح دونوں کی پیروی کرے اور ہر لحاظ سے اسی کے مطابق رائے دے۔ جو اس کے پاس آ گیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کی کتاب کھولے، قانون کے صحیح فہم کے مطابق جو کچھ وہ درست سمجھتا ہے اس پر فیصلہ دے۔ لوگ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں یا کوئی مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے، وہ جانیں، اور جس کے پاس وہ جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ یہ آپ کی بات اصول میں صحیح ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں بھی، بہت سے معاشرتی معاملات میں بھی، اور اگر آپ مزید اتر کر دیکھیں تو معاشی معاملات میں بھی عدالتیں اس کا لحاظ کرتی ہیں۔ یعنی وہ دیکھتی ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اس میں مختلف لوگ یا مختلف فریق کس کس طریقے سے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں سوسائٹی کی سطح پر کس زاویہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا بعض اوقات وہ لحاظ کر کے فیصلے دے دیتے ہیں، اور یہ فیصلے دینے کے لیے پھر قانون میں بہرحال کچھ نہ کچھ گنجائش بھی پیدا کر لی جاتی ہے۔ آپ قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ مقامات قانون میں ہوتے ہیں جن میں کسی جج کے لیے اپنی صوابدید کو استعمال کرنے کی راہ نکل آیا کرتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اصول میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں، اور میرے نزدیک اگر کوئی قاضی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک قانون صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھ کے باہر آ جانا چاہیے، ورنہ اپنے دائرے میں اس کا کام یہی ہے کہ قانون کا اطلاق کرے۔ قانون البتہ اگر ہمارے ہاں جو فقہی روایت میں بنا ہے، جس کو مسلم لاء کی روایت میں کہتا ہوں، اگر اس کو بنیاد کے طور پر قبول کر لیا جاتا تو یہ تضاد بھی ختم ہو جاتا اور ہم صحیح جگہ سے ابتدا بھی کرتے، اور پھر اس میں جو خامیاں تھیں وہ چونکہ اس اسٹرکچر کے اندر رہ کر دور ہوتی تو وہ سوسائٹی میں جلد یا بدیر قبولیت بھی حاصل کر لیتی۔ وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، عمومی طور پر کامن لا کی روایت کو قبول کر لیا ہے، اس میں پھر اس طرح کے پیوند جب لگتے ہیں تو یہ مسائل اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ استاد میں مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عدالتیں اس میں لحاظ کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کا، اور لوگوں کے رائٹس کو ہی انشور کرنے کے لیے عدالتیں پھر اس طرح کی کنفلکٹنگ ججمنٹس بھی دیتی ہیں۔ لیکن ایک جو ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا تھا
کہ اگر کوئی 3 طلاقیں بھی دے اور اس کے ساتھ بھی ایک فتوی خیر لگایا گیا تھا، لیکن جج صاحب نے ادھر کیا یہی تھا کہ 2 ریفرنس دیے اپنی ججمنٹ میں اور نگیٹ کیا اس چیز کو کہ اگر آپ نے 3 طلاقیں بھی دی ہیں تو ہم اس کو 3 کنسیڈر نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی کنسیڈر کریں گے، اور 2 ریفرنس تھے، ایک قرآن کا کہ قرآن میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا ریفرنس انہوں نے دیا یہی جو مسلم فیملی لا آرڈیننس میں ایک شک ہے اس کا۔ میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے اور اس کے بعد وہ ایک کانسینٹ فارم لے کر کورٹ کے پاس آ جائے، جو کہ عام طور پہ کورٹس کانسینٹ ڈگری دے دیتی ہیں اس طرح کے معاملات میں، تو کیا 3 طلاقیں ہوں گی یا آپ اس کو ایک سمجھیں گے؟ اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں اور خالص شریعت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں، تو میں نے اپنی یہ رائے اپنی کتاب میزان میں طلاق کے باب میں لکھ دی ہے۔ ابھی حال میں اپنے بعض اجتہادی اطلاقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر خالص علم کی سطح پر دیکھا جائے تو بیان لینے کا معاملہ ہے، یعنی جب کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی ہے، اس میں ظاہر ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے خلاف ورزی کر دی، معمولی خلاف ورزی بھی کر دی، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، رسالت مآب سخت ناراض ہوئے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی بڑی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن خلاف ورزی ہے۔ جب انہوں نے یہ خلاف ورزی کر دی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کیا گیا ہے۔ اگر اس کا بیان لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کچھ اور تھا، وہ وقتی طور پر اشتعال میں آ گیا، غصے کی حالت میں اس نے کوئی بات کہہ دی، اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تو ایک طلاق بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طلاق کا ارادہ تھا، جیسے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنے مقدمے میں خود حضور کے سامنے کہا اور یہ بتا دیا، قسم کھا کے بتا دیا کہ ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طلاق واقع کی۔ اسی طرح میں نے بتایا ہے کہ سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو واقع کر دیں گے، یعنی اس کے الفاظ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ امضی نہ ہو، ہم اس کو واقع کر دیں گے۔ یہ قضیے کا فیصلہ ہے، انتظامی حکم ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک چیز آئی، آپ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے قانون کو، ہم اب 3 طلاق کہنے والے کی 3 طلاق ہی واقع کر دیا کریں گے تاکہ اسے اپنی حماقت کی سزا ملے۔ تو یہ واقع کر دینا یہ اور چیز ہے اور واقع ہو جانا اور چیز ہے۔ تو میرے نزدیک جب تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہ دی جائے، کوئی طلاق واقع ہوتی ہی نہیں، یعنی یہ بحث ہی بالکل بے معنی ہے۔ البتہ عدالت، حکومت، ارباب حل و عقد کسی خاص صورتحال میں لوگوں کے حقوق کا لحاظ کر کے، کیونکہ یہ معاملہ طلاق کا 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، میاں اور بیوی، تو بیوی کے حقوق کا لحاظ کر کے واقع کر بھی سکتے ہیں اور واقع کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں امکانات موجود ہیں اور علمی لحاظ سے موجود ہیں۔ اس کی میں نے بارہا مثال بھی دی ہے کہ جب قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ ثوابدید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی اپنے جیب میں لائسنس یا اجازت نامہ لیے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو کانسٹیبل اس کو روک لیتا ہے، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے کہے جاؤ گھر سے جا کے لائسنس دکھا دے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ کہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا اور تنبیہ کر دے، یہ بھی کر سکتا ہے چالان کر دے اور کہے کہ میں تمہاری یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہاں یہ جو کچھ ثوابدید پیدا ہوئی ہے یہ علمی عقلی لحاظ سے بالکل درست ہے، اس میں کوئی بھی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور کسی ایک طریقے کو آپ قانون کی صورت بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ سیدنا عمر نے دے دی تھی، اور یہ واقع کرنا ہی ہوگا، یہ واقع ہو جانا نہیں ہے۔ ہمارے قانون میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لوگوں کو تعلیم اسی کی دینی چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کریں
اور عدالتوں سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ اسی قانون کا نفاذ کریں۔ استاد مجھے ایک اور کوشچن آپ سے یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہ جو ثواب دید آپ یعنی کہ جس کا ایک اسپیکٹرم آپ بہت بڑھا دیتے ہیں کہ لوگوں کی یہ ثواب دید ہے کہ اگر وہ خود بھی چاہیں کہ وہ تین کی تین طلاقیں ہی دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کی بھی رضامندی اس میں شامل ہو، تو آپ اگر اس میں ان کا یہ حق تسلیم کریں اور عدالت یہ حق تسلیم کرے اور عدالت کر دے، وہ کام ہوتا ہے کہ یا نہیں ہوتا اس کو سائڈ پہ رکھ کے اگر عدالت یہ کام کر دے، تو کیا یہ سوسائٹی کا جو ایک خاص ایک بنت ہوتی ہے، تو یہ گریٹر گڈ کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں اس طرح سے ہو جاتی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ بتایا، فار ایگزامپل اگر کمپنی ڈیزالو کرنی ہو کسی نے تو اس کے لیے خاص طریقہ لا میں بتا دیا گیا، جب تک آپ وہ طریقہ فلفل نہیں کرتے آپ کی کمپنی ڈیزالو ہوتی نہیں ہے، اور ساری رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز وہ سب کچھ آپ کے اوپر لاگو ہو رہا ہوتا ہے جب تک وہ ڈیزالو نہیں ہو جاتی چیز اس خاص طریقے کے مطابق جو ریاست نے بتایا۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا، اس کے بعد پھر یہ کوئی بھی ایک شخص یہ کام کر کیسے سکتا ہے؟ کوئی عدالت جب کوئی اس کا دوسرا پروسیجر ہی نہیں ہے تو عدالت ایک تو یہ جو کانسینٹ کو بڑھا دینے والا معاملہ ہے اس سے جو معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ طریقہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس طریقے کو کر دیں گے سوسائٹی پہ؟ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ اس کو حق ہے یا اس کی ثوابدید ہے، وہ چاہے تو یہ طریقہ اختیار کرے اور چاہے تو نہ کرے، طریقے کی خلاف ورزی کر کے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کی پابندی اس پر لازم تھی، اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے کر دی خلاف ورزی۔ یہ روز معاملہ ہمیں پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، حج کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھیے حج کرنے میں فلاں کام پہلے کرنا تھا، فلاں بعد میں کرنا تھا، مجھ سے ترتیب میں غلطی ہو گئی۔ ایسا ہی معاملہ نماز میں ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے فلاں کام کر لو، کبھی اس پر کفارہ عائد کر دیتے ہیں، کبھی آپ یہ کرتے ہیں کہ تلافی تو ممکن نہیں ہے لہٰذا اس معاملے کو دہرانا ہی پڑے گا، کبھی آپ اسے کل عدم بھی قرار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو یہ اصل میں وہ امکانات ہیں جو علم و عقل میں پیدا ہو جاتے ہیں، انحراف کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے ان امکانات کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب جو شخص بھی 3 طلاق آ کر کہے گا ہم اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اور بے لاگ طریقے سے ایک ہی قاعدے پر فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ امدئی نہ ہو، ہم اس کی طلاق کو واقع کر دیں گے۔ یہی ہمارے قانون نے بھی کیا ہے۔ تو قانون سازی اس بنیاد پر کی جا سکتی ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب قانون سازی کر دی جائے تو پھر قاضی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قانون کو اسی طریقے سے لاگو کرے۔ یہ میں نے آپ کو اپنی سوسائٹی کی حالت بتائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں چیزیں کسی آئیڈیل صورت میں نہیں ہیں۔ یہاں مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش بھی موجود ہے، قانونی نظام اور فقہی نظام کا تصادم بھی موجود ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں میں ظاہر ہے قاضی حضرات بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو بعض اوقات وہ ان چیزوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کی ہے۔ میرے نزدیک علمی اور عقلی لحاظ سے جو امکانات پیدا ہوتے ہیں وہ امکانات عمومی زندگی میں اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان جو فکر کا، خیال کا، طرز عمل کا، افتاد طبع کا تنوع ہے اس کی رعایت ملحوظ رہے۔ لیکن قانون یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایک قاعدے میں لے آیا جائے تو وہ لا سکتا ہے۔ یہ خدمت قانونی کو انجام دینی ہے۔ جس وقت آپ قانون کے فلسفے کے لحاظ سے پوچھیں گے تو اس وقت پھر پوری بات بیان کی جائے گی کہ انحرافات سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے۔ کیا آپ کا قانون انحرافات سے نہیں نمٹتا؟ دیکھیے کمپنی کے بارے میں اگر ہم نے کوئی قانون بنا دیا ہے تو بن گیا، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ غلط تعمیرات ہو جاتی، ہونی نہیں چاہیے۔ کوئی ایک تعمیر کیا ایک اینٹ بھی نہیں لگنی چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اچھا اتنا جرمانہ کر کے اس کو باقاعدہ کر دیجیے۔ 10 فیصلے موجود ہیں۔ تو قانون کا اگر آپ اس کے اندر اتر کر مطالعہ کریں تو وہ فطرت کے تقاضوں پر اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اس کو انسان سے غیر متعلق نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امکانات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے
اور قانون کی سطح پر پڑھا بھی جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے. اپنی سوسائٹی کا لحاظ کر کے آپ اس میں کوئی قانون بنا سکتے ہیں. اب یہی دیکھ لیجیے، سیدنا عمر نے یہ قانون بنا دیا. ان کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے، وہ خلیفہ راشد ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو قانونی فیصلے کے طور پر لیا ہی نہیں، انہوں نے اس کو شریعت کا حکم مان لیا ہے. چنانچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاق واقع کی جا سکتی ہے یا کسی کو سزا دینے یا تنبیہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں واقع ہو گئی. یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے تو میں بات کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے وہ علم و عقل میں ہوتی ہے. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اس طریقے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، یہ اس پر لازم ہے. اب یہ کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر قانون کے مجموعی نظم میں، عبادت ہے تو عبادت کے مجموعی نظم میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ اب اس غلطی کے ساتھ یا غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں بعض موقعوں کے اوپر عقلی لحاظ سے 2-3 امکانات موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے گاڑی چلانے کی اجازت نامے کی مثال دی. حالات کے لحاظ سے معاملہ کیا جاتا ہے. یہاں امریکہ میں 2 مرتبہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ پولیس نے ایک خلاف ورزی پر توجہ دلائی کسی کو، اور توجہ دلانے کے بعد اگرچہ خلاف ورزی ہو گئی تھی لیکن اس کو ٹکٹ نہیں دیا بلکہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. ایسے معاملات بعض اوقات ان خلاف ورزیوں میں بھی ہوتے ہیں جو محلوں میں HOA کے تحت کی جاتی ہیں، یعنی جو مختلف محلوں کا نظم قائم کیا گیا ہے اس میں بعض اوقات لوگ کسی قاعدے کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. اس میں بھی یہ سب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جرمانہ کر دیا جائے، خلاف ورزی کو ایک دائرے میں گوارا کر لیا جائے، اس کو اصل میں بحال کرنے کا حکم دیا جائے. تو اگر آپ قانون کو اس کے فلسفے اور حکمت اور اس کے انسانی پہلو میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ سارے امکانات علم و عقل کی روح سے موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی سوسائٹی بہت منظم ہے، صحیح جگہ پر کھڑی ہے، تو اس کو کسی قاعدے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا رسول اللہ نے نہیں ڈالا، بلکہ دونوں مقدمات میں آپ دیکھیے کیا فیصلہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا کہ لوٹاؤ اس کو اور جا کے انتظار کرو، تمہاری بیوی جب ایام سے پاک ہو جائے پھر انتظار کرو. پھر اس کو ایام آئے، اس کے بعد جب ہر طرح سے اطمینان ہو جائے کہ وہ اب طہر کی حالت میں ہے تو مقاربت کے بغیر طلاق دو. تو گویا پورے پروسیجر کو آپ نے دہرانے کا حکم دے دیا، سرے سے قبول ہی نہیں کیا اس سارے معاملے کو. رکانہ بن عبد یزید سے اس کے برخلاف یہ پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، اس لیے کہ اس طرح کے معاملات جس میں زبان سے کسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے اس میں ارادہ بھی دیکھنا چاہیے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کسی نے کوئی ناشائستہ جملہ کہہ دیا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی سے سہون کسی چیز کا ارتکاب ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. تو قانون جب فطرت پر اپنی بنیاد رکھے گا تو اسی وسعت سے ہوگا. البتہ حالات کے لحاظ سے آپ کسی ایک صورت کو متعین کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اس کے نتائج انتہائی برے نکلے اور اس کا جو تاثر قائم ہوا اسی کو ہم اب بھگت رہے ہیں. چنانچہ میں نے اس پر تبصرہ کر کے بتایا ہے وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے. یعنی علماء کا اثر و رسوخ کیا ہے، فقہی روایت کیا ہے، وہ تقلید کے اصول پر کیسے قائم ہو چکی ہے. اس میں خود ایک امام یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو لوگوں نے صدیوں سے قبول کر رکھا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو بنیاد میں سمجھے بغیر ہم نے ایک قانون بنا دیا. جب اس طرح کا کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی تضادات پیدا کرتا ہے. تو اس وجہ سے معاملے کو اگر ابتدا سے سمجھنا ہے تو یہ میری اس میں معروضات ہے. اور اگر محض اتنی بات ہے کہ قانون کو ایک ہی ہونا چاہیے تو میرے خیال میں یہ بات اچھی ہے. جب قانون بنانا ہے تو پھر اس کو ایک ہی ہونا چاہیے اور قاضی کو بھی اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. پوری کر تو لیجیے. غالب صاحب، شکریہ. اگر ہم آپ کے مشورے کے مطابق میٹا فزکس میں ڈیبل نہیں کریں، ہم اس میں انگیج نہیں کریں، تو پھر فلسفے کی کوئی افادیت بطور علم آپ کے نزدیک رہتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے بے شمار موقع پر یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو طبعی علوم سے دلچسپی رکھنی چاہیے.
ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے سامنے کہ جو طالب علم فلسفے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ان طالب علموں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے جو اس میں دلچسپی نہیں لیتے فلسفے میں۔ تو فلسفے میں یا تو میٹافزکس ہے یا ایتھکس ہے، تو اگر ہم میٹافزکس میں ڈیبل نہیں کریں گے تو پھر فلسفے کی کیا اہمیت آپ کے نزدیک ہے اس ڈسپلن؟ فلسفے نے ماں کی حیثیت سے بہت سی چیزوں کو جنم دے دیا ہے، جن کو آپ طبعی سائنس کہتے ہیں، وہ بھی فلسفے ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں۔ اسی طرح سوشل سائنسز کی ایک دنیا وجود میں آ گئی ہے جس میں نفس انسانی کے ظہور کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ نفس انسانی وجود پذیر کہاں سے ہوا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ ظاہر ہے جیسے ہی آپ اس سوال کو اٹھاتے ہیں تو یہ میٹا فزکس کی بحث وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو حصہ اخلاقی رکھا ہے یا حصے جمالیات رکھی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، تو یہ فلسفے میں پھر بڑی بنیادی بحث ایتھکس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دو بحثوں میں ظاہر ہے انسان کو اگر کوئی رہنمائی موجود نہ ہو تو ہر حال میں الجھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی بنیادی بحثیں ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میں اللہ کی کتاب کے نزول کے بات کہتا ہوں، یعنی جب اللہ کی ہدایت ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے ان دونوں معاملات میں مل گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ ذات باری کا تعارف کیا ہے، اس کی صحیح معرفت کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ ذات باری نے اخلاق کی بنیاد میں ہمارے ساتھ کیا چیز کی ہے، حادثہ اخلاقی کس طرح ودیت کیا ہے، اس کے لیے ایک بڑا خصوصی لفظ استعمال کر کے اس کی حقیقت پوری طرح واضح کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ ذات باری کے بارے میں ہو، وہ ذات باری کی صفات کے بارے میں ہو، وہ اس کے بعض افعال کے بارے میں ہو، اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ تنبیہ بھی کر دی کہ ان چیزوں کی حقیقت کے درپے نہیں ہونا چاہیے، یہ دل کے ذائق تک پہنچانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اب یہ ناگزیر ہو گیا کہ ہم ان موضوعات کے بارے میں اللہ کی ہدایت پہ اتفاق کریں، اللہ کا شکر کریں کہ اس نے اس معاملے میں ہمیں روشنی میں کھڑا کر دیا ہے، اور ہم اب ان چیزوں کو سمجھنے میں اپنی ذہانت کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی بڑے مقامات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم اصل میں مفید علم میں آ گئے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ یا تو طبعی سائنس ہے جس میں ہم مادے کو سمجھتے ہیں، اس کے قوانین دریافت کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے ایجادات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان ایجادات سے انسان کو کیا ملا ہے وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، کیسے کرشمے انسان دکھا رہا ہے، وہ دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ دوسرے نفس کا ظہور ہے۔ نفس کا ظہور ظاہر ہے ایک شخصی جگہ پہ ہوتا ہے، پھر معاشرت میں ہوتا ہے، پھر سیاست میں ہوتا ہے، پھر معیشت میں ہوتا ہے، پھر جنگ و جدال کے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو نفس جن جن مظاہر کو اپنی شخصیت سے آگے بڑھاتا ہے، جن کو شاہ صاحب شاہ ولی اللہ ارتفاقات سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں پھر بہت سے فلسفیانہ مباحث، یہ دیکھیے نا ابن خلدون نے کس طریقے سے معاشرے کا مطالعہ کیا ہے، اپنے زمانے کی تہذیبوں کا ٹائنبی نے مطالعہ کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے اندر اتر کر دیکھا ہے۔ اب ہمارے ہاں عمرانیات، سماجیات، نفسیات بڑے علوم بن چکے ہیں، یہ مفید علوم ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ نافع علم کی طرف ہم جائیں، تو طبعی سائنس ہو یا سوشل سائنسز ہو، ان میں لوگوں کے لیے بہت کچھ سامان ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی منفعت کا بہت سا سامان ہے۔ تو اس منفعت کو سامنے رکھ کر ان علوم میں اشتغال پیدا کرنا چاہیے، اور ان علوم میں بھی اشتغال ہوگا تو اس میں بھی انسان کی ذہانت کی تربیت ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ما بعد طبیعت و اخلاقیات کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب کو اگر ذہین لوگ موضوع بنا لیں تو اس کی ایک ایک آیت ایسی تربیت کر دیتی ہے کہ آدمی ششدر ہو جاتا ہے، بلکہ خود کتاب کا مطالعہ اور اس کے نظام فکر کا مطالعہ خدا کے وجود کی اور قرآن کی حقانیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ لیکن غام صاحب آپ تو فزکس میٹا فزکس میں نہیں ڈال رہی ہے، جب ہم نیچے سطح پہ جا رہے ہیں تو آپ طبیعیات آپ نے مادے کا ذکر کیا، فرمایا مادے کا ذکر کیا، تو اب نیچے ہم تہ میں جائیں گے تو کوانٹم فزکس کی طرف جائیں گے تو وہاں تو پھر میٹا فزکس آ جائے گی۔
نہیں دیکھیے، میٹا فزکس وہاں پر مادے کو سمجھنے میں آتی ہے، وہ ذات باری کے تعلق سے زیر بحث نہیں آتی، اور جب اس پہلو سے وہ زیر بحث نہیں آتی تو پھر اس سے کوئی مذہبی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس طرح کے کشف و کرامات کی دنیا بھی وجود میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اطمینان رکھیے، کوانٹم سطح پر بھی انسان مادے کا مطالعہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن قوانین کے مطابق مادہ کام کرتا ہے، کیا اس سطح پر بھی وہی قوانین ہے؟ اس بات کو بعض لوگ بہت غلط بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے شعور کی ساخت میں مقدمات ہیں وہ زیر بحث آ گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا، یعنی علت و معلول کے رشتے، اثر اور مؤثر کے رشتے، فعل اور فاعل کے رشتے، وہ زیر بحث نہیں ہیں۔ ہم نے اصل میں اس دنیا کا مطالعہ کر کے ان رشتوں کے قوانین دریافت کیے ہیں، وہ نیوٹن نے کیے ہیں، وہ گلیلیو نے کیے ہیں، وہ آئنسٹائن کر رہے ہیں، وہ قوانین زیر بحث آ گئے ہیں۔ یعنی جو قوانین ہم مادے کی اس سطح پر جس کا ہم عمومی مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کار فرمائی حاصل نہیں ہے۔ تو قانون میں اور انسان کی شعوری ساخت میں موجود مقدمات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ قوانین ہیں، ان کا مطالعہ کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ وہاں ما بعد طبیعات زیر بحث نہیں آئے گی۔ جو چیز زیر بحث آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اس سطح پر پہنچ جانے کے بعد، یعنی وہ آخری سطح ہے، اس سطح پر پہنچ جانے کے بعد کیا ہم مادے کے وجود کے بارے میں کوئی علمی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ تو اس سطح پر اگر آپ اس کو ما بعد طبیعات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہو۔ استاد، یہ تنقید کے حوالے سے جو نسخ اور بیان کی بحث ہے آپ کے ہاں، آپ نے برہان میں بھی اس کو واضح کیا ہے رجم کی سزا کے عنوان کے تحت، تو ایک تنقید جو ہے وہ سامنے آئی تھی، تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر کچھ اظہار فرمائیے کہ وہ فرماتے ہیں نسخ سابقہ حکم سے متعلق وضاحت ہی ہے کہ یہ اس کی انتہائی مدت کا بیان ہے جو ابتدا ہی سے سابقہ حکم سے متعلق شارع کے ہاں موجود تھی۔ آپ جیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان جو ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے لکھ دیا ہے۔ تو اب آپ اس پر کہ وہ بیان شارع کے ہاں اس کی مراد پہلے ہی سے اس بیان میں، حکم میں، شرع کے جو پہلے دیا گیا تھا اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں لفظ انہوں نے خاص طور پر شارع کے ہاں، مخاطب کے ہاں تو وہ پہنچا نہیں، لیکن شارع کے ہاں لکھ دیا ہے۔ تو آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ زبان کی بحث تو مخاطب کے لحاظ سے ہوگی، شارع جب کوئی بات کہے گا تو وہ ہم تک پہنچ جائے گی تو ہم اس کے امتثال کے لیے حاضر ہیں، وہ پھر شارع کی طرف سے ایک حکم ہوگا جو آ گیا۔ لیکن جو کچھ شارع نے اس سے پہلے کہا ہے، ہم تو اسی کے مکلف ہیں کہ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ گئی، ہم اللہ کی کتاب کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح کہ ہم کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ زبان کا پیرہن اختیار کیا گیا ہے، تو اس کے اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس میں یعنی زبان میں بیان کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، بحث یہاں سے ہے، یا اس چیز کے مضمرات کھولے ہیں کسی پر۔ یہ چیز کا بیان ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو جی چاہے کہیے، وہ آپ کا نیا بیان ہوگا، اور نیا بیان خدا کی طرف سے آئے، خدا کے پیغمبر کی طرف سے آئے، سر تسلیم خم، وہ نیا بیان ہی ہے۔ یعنی اس کو آپ اس معنی میں بیان نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس چیز کا بیان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بڑے نہ